شاربان مارکیٹ کے ایک کونے میں دو دوست رہا کرتے تھے، عامر اور ندیم۔ دونوں کام کی تلاش میں شہر آئے تھے اور کرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ساتھ رہتے تھے۔ ایک شام دونوں کھانا کھانے بیٹھے۔ اس دن عامر نے خود سموسے بنائے تھے۔ ندیم نے تعریف کرتے ہوئے کہا، واہ بھائی واہ، کیا لاجواب سموسے بنائے ہیں تم نے۔ عامر مسکرا کر بولا، سچ، واقعی اچھے بنے ہیں۔ ندیم بولا، بھائی ایسے سموسے میں نے آج تک نہیں کھائے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم یہ 10,000 کی نوکری چھوڑ کر سموسے کا ٹھیلا لگا لو، اس میں نوکری سے داگنی کمائی ہوگی۔ عامر نے فکر مندی سے کہا، لیکن میرے سموسے خریدے گا کون؟ اور کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے بھی تو چاہئیں۔ ندیم نے جواب دیا، پیسوں کی فکر نہ کرو، میں تمہیں الفادیار دے دیتا ہوں، 2-3 مہینوں میں ہی سارا پیسہ واپس ہو جائے گا۔ ندیم کی باتوں سے حوصلہ پا کر عامر نے اگلے دن ایک نیا ٹھیلا خریدا اور سموسے بیچنے لگا۔ گرما گرم سموسے، ایک بار کھاؤ گے بار بار آؤ گے۔ جس جگہ عامر نے اپنا ٹھیلا لگایا، اس کے سامنے ہی شاہین نام کا ایک وڑا پاؤ والا کھڑا رہتا تھا۔ ایک دن 2 گاہک وڑا پاؤ کھانے آئے، مگر ان کی نظر عامر کے سموسوں پر پڑ گئی۔ چلو آج وڑا پاؤ کے بجائے سموسے کھاتے ہیں۔ وہ دونوں عامر کے پاس چلے گئے۔ آہستہ آہستہ عامر کا کاروبار چل نکلا، مگر شاہین کا دھندا ٹھپ ہونے لگا۔ شاہین پریشان ہو کر بولا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اگلے دن شاہین نے وڑا پاؤ کی قیمت آدھی کر دی، صرف 5 روپے میں وڑا پاؤ۔ لوگ سستے داموں وڑا پاؤ کی طرف جانے لگے اور عامر کے گاہک کم ہو گئے۔ کچھ دن بعد عامر نے ایک ترکیب سوچی اور اپنے ٹھیلے پر بورڈ لگا دیا، 1 پلیٹ سموسے پر 1 پلیٹ مفت۔ یہ دیکھ کر گاہک دوبارہ عامر کے پاس آنے لگے۔ یہ بات شاہین کو بہت بری لگی۔ لالچ میں آ کر اس نے بازار سے ایک خطرناک کیمیکل خریدا اور اسے وڑا پاؤ کے مسالے میں ملا دیا تاکہ لوگوں کو اس کی لت لگ جائے۔ واقعی لوگ وڑا پاؤ کے عادی ہو گئے اور عامر کے سموسوں کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک دن عامر نے یہ بات ندیم کو بتائی۔ ندیم نے شک ظاہر کیا کہ شاید وڑا پاؤ میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی ہے۔ اگلے دن ایک غریب کے بھیس میں فہد نام کا فوڈ سیفٹی آفیسر آیا، وڑا پاؤ کھایا اور فوراً پولیس کو بلا لیا۔ پولیس نے شاہین کو گرفتار کر لیا۔ فوڈ سیفٹی آفیسر عامر کے پاس آیا اور بولا، شکریہ عامر، اگر وقت پر خبر نہ ملتی تو بہت سے لوگ نشے کا شکار ہو جاتے۔ اس دن کے بعد عامر کا کاروبار پھر سے چل پڑا اور وہ ایمانداری سے اچھی کمائی کرنے لگا۔ سبق: لالچ اور بے ایمانی وقتی فائدہ دیتی ہے، مگر انجام ہمیشہ نقصان اور رسوائی ہوتا ہے۔ ایمانداری اور صبر کا راستہ دیر سے صحیح۔ گر کامیابی وہیں ملتی ہے۔